جبریل امی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں نماز ملی. ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا. آئیے اس رسول کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر لبوں کو چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اچانک منہ کے بل گر جاتا ہے. حضرت عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی, اچانک خانہ کعبہ کیسے گر گیا. حضرت مطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں تو ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ لونڈی کہتی ہے اے عبد المطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں, حضرت عبد المطلب نے فرما دیا کہ یہ خانہ مسلمانوں سن لو, یہ خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا, کیونکہ آج میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا دن ہے. شاعر نے خوب فرمایا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, سبحان اللہ کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت جبریل امی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا کہہ کر حضرت جبریل خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں نے رسول کو ان کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا تو رسول کا چین بے چینی میں بدل جائے گا, حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا, حضور بے قرار ہو جائیں گے, حضور کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگیں گے. اتنے میرے حضور عرض کرتے ہیں اے جبریل کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. حضرت جبریل مجبوراً عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا سننا تھا کہ میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگتے ہیں. حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے, حضور کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے, حضور بے قرار ہو جاتے ہیں اور روتے روتے غار ہرا میں چلے جاتے ہیں. ایک صحابی جو رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, وہ نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی, دوسری طرف چہرے انور کی زیارت ہوگی. ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی, دوسری طرف چہرے بدوحا کی زیارت ہوگی. دوسری طرف چہرے بدوحا کی زیارت ہوگی. وہ روتے روتے وہ صحابہ کرام ایک جنگل میں جاتے ہیں اور چرواہے سے عرض کرتے ہیں اے چرواہے کیا تو نے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے, کیا تو نے مزاغ البصر کو دیکھا ہے. اتنا کہہ کر چرواہا کہتا ہے کہ میں کسی محمد کو نہیں جانتا, میں کسی مزاغ البصر کو نہیں جانتا, ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ کوئی اس غار میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے جس کی آواز سن کے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا.
اللہ اکبر. میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہرا میں زاروں قطار رو رہے ہیں. کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہگار امتیوں کے لیے رو رہے ہیں. اور آج کل ہم تو نماز بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں رو رہے ہیں. وہ چرواہا جو صحابہ اکرام اس چرواہے سے سنتے ہیں یہ بات, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز سے رونے والا, اتنی پھوٹ پھوٹ کے آواز سے رونے والا میرے نبی کے سوا اور کچھ نہیں ہو, کوئی نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ اکرام روتے روتے غار ہرا میں جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے, سر سجدے میں ہے. میرے نبی زاروں قطار روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اے رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. مزاغ البصر سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. اے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. اے حسن حسین کے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. اے فاطمہ الزہرا کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. لیکن میرے نبی ان کی بات نہیں سنتے, بلکہ بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اتنا کہہ کر بار بار صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. میرے آقا سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. وہ صحابہ اکرام آپ نے سجدے تو بہت دیکھے ہوں گے, ہر کسی نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے. عمر فاروق نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. کسی مفتی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. فاروق اعظم نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. عثمان غنی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, کسی مدرس کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, کسی امام کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. ہم لوگ بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں, لیکن میرے نبی کا سجدہ نرالا تھا, میرے نبی کا سجدہ انوکھا تھا, میرے نبی کا سجدہ ہم سب کے سجدوں سے الگ تھا. میرے نبی سجدے میں کیا عرض کرتے ہیں یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. وما علینا سبحان الا اللہ, البلاغ سبحان المبین. اللہ, السلام سبحان اللہ, علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ.